اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کے ذریعے کہا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ قد وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی پر پایا ہے. ان سے کہو تم بھی جھوٹے، تمہارے باپ دادا بھی جھوٹے، وہ بھی گمراہ تھے، تم بھی گمراہ. میرے عزیز، دین باپ داداؤں کا نہیں، دین اللہ اور اس کے رسول کا لایا ہوا ہے. دین کسی کے مولوی ملے کی میراث نہیں، دین اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے. اگر اتنا مانو گے جتنا ابو بکر نے مانا، عثمان نے مانا، علی نے مانا، طلحہ نے مانا، زبیر نے مانا، ابو اور عمر نے مانا رضی اللہ تعالی عنہم، اتنا مانو گے اور اس پہ عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ جنت کے اندر جائیں گے. یہ جو ڈھکوسلے ہمارے ملکوں میں جنت میں جانے کے ہو رہے ہیں، یہ تمام تو تمہیں جنت میں نہیں لے جائیں گی. بیعتیں کر لو، پیر دامن پکڑ لو، پیری کا بھروسہ نہیں جنت میں جائے گا جہنم میں. انہی کا بھروسہ نہیں، وہ کہاں جائے گا؟ کہتے نہیں بیعت کر لو ہم تمہیں جنت میں بخشش کروا لیں گے. اللہ اکبر. اس پیغمبر اسلام نے کیا کہا تھا؟ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے فاطمہ بنت محمد، اس دنیا کے اندر تجھے جو طلب کرنا ہے مجھ سے طلب کر لے. لن اغنیکا یوم، تجھے میں قیامت کے دن تجھے میں کسی چیز سے بھی پرواہ نہیں کر سکتا، میں تیرے کسی کام نہیں کر سکتا. تجھے جو کچھ بھی مانگنا ہے دنیا کے اندر مانگ لے، ہم قیامت کے دن تیرے کسی کام نہیں آتا. اللہ، اس نبی کا یہ حال ہے. اور ہمارے یہاں اس سے الٹا ہے. بس کچھ بھی مت کرو، دامن پکڑ لو چلے جائیں گے. گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پھر گوشت کا دامن تم نے پکڑے کب ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کہاں اور تم کہاں؟ کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگوا تیری، کہاں وہ اور کہاں یہ گوشت کا دامن؟ کھانے کے لیے 11ویں کی دے دیں، گوشت کا دامن ہے. اور غوث پاک نے جو بات تعلیم دی ہے اس کے لیے نہیں کیوں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پڑھو، غنیت الطالبین اٹھاؤ اور اس کے اندر دیکھو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تعلیمات دی. تو میرے عزیز، میرے دوست، شیخ عبد القادر جیلانی نے شرک کی دعوت نہیں دی. شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے آواز دو، ہم تمہارے 12 برس کی کشتی زندوں کے ساتھ نکالنے آئیں گے. یا ہمارے یہاں شیخ عبد القادر جیلانی محدثین، یا محدثین چشتی، یا محدثین چشتی لگا دے پار کشتی، محدثین چشتی لگا دے پار کشتی، یہ نعرے لگائے جاتے ہیں جناب. میرے دین، کوئی حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے جا رہے ہیں، واقعہ معلوم ہے سورہ نوح کا، حضرت یونس علیہ السلام کا. حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھے جا رہے ہیں، اپنے رب کی مخالفت کرتے ہوئے. رب کا حکم تھا وہاں رہو، بھاگ گئے. وہ کشتی میں بیٹھے سمندر میں گئے اور جناب عالی سمندر میں کشتی بھنور میں پھنسی اور ڈاماڈول ہونے لگی. کشتی ڈاماڈول ہونے لگی. نبی بیٹھا ہے کون؟ اور کشتی مجدار میں پھنسی ہوئی. کشتی کہاں پھنسی ہوئی ہے؟ مجدار میں، اور نبی بیٹھا ہوا اور کشتی مجدار میں. تعجب کی بات ہے کہ نہیں بات ہے؟ یہاں تو ہمارے یہاں موجود چشتی نکال لیتے ہیں اور وہاں نبی بیٹھا ہوا، اس کو اتنی طاقت نہیں، زندہ بیٹھا ہوا ہے جناب عالی، زندہ، اور کشتی بھنور میں پھنسی. ہمارے یہاں کہتے ہیں ادھر میں پیا موری دولت ہے نیا، سہارا لگا دو ذرا غوث آدم. کہتے نہیں کہتے ہیں؟ خوب پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے تھے اس زمانے میں، زمانے جاہلیت، مائک سما کے پڑھوایا جاتا، سہارا لگا دو ذرا غوث آدم. یہاں نبی بیٹھا ہوا ہے، کشتی بھنور میں ہچکولے کھا رہی ہے، قریب ہے کہ ڈوب جائے. فیصلہ ہوا، یہاں پر اپنے مالک سے بھاگا ہوا آدمی بیٹھا ہوا ہے. قرآن دازی ہوئی، حضرت یونس کے نام قرآن نکلا، دوبارہ قرآن ڈالا جائے گا، یونس کے نام نکلا، دوبارہ ڈالا گیا، یونس کے نام نکلا، کہا اس کو سمندر میں پھینک دو، جبھی کشتی بچے گی ورنہ کشتی نہیں بچے گی. کوئی مجرم ہے، اٹھا کر کے یونس علیہ السلام کو کشتی کے باہر پھینکا گیا. لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی ایک ادنا سی مخلوق مچھی کو یہ حکم دیا ہوا تھا، میرا محبوب بندہ آ رہا ہے تو بھاگا ہوا لیکن پھر بھی میرا پیارا ہے، ذرا اس کو سنبھال کے. مچھلی منہ کھول کے کھڑی تھی، مینوس پانی میں گئے، مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر اس تنگ و تاریک کوٹری میں بحفاظت لے کر کے سمندر کی تہ میں چلی گئی. 40 یا 50 دن تک حضرت یونس علیہ السلام اسی مچھلی کے پیٹ میں تھے. اور پھر پکارا، اور کیا آواز دی بتائیں؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب میں سمجھا رہا ہوں کہ آیت سے آواز دی. اور کیا آواز دی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں ہے کوئی معبود حقیقی، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے
میرے بھائی حقیقی معبود، اب وہاں معبود کو پکارنے کی، معبود کا کیا مطلب؟ وہاں معبود نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی حاجتوں کو پورا کرنے والا، نہیں ہے کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا الا انت، اے پاک پروردگار سوائے تیرے کوئی بھی اس مشکل کو دور کرنے والا، اس پریشانی سے نجات دینے والا اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں کتنی اچھی بات فرمائی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں تو ان سے کہو کہ میں ان سے قریب ہوں، اور جب وہ مجھے آواز دیتے ہیں تو میں ان کی آوازوں کے اوپر لبیک بھی دیتا. اللہ کو اتنا قریب ہے. اور ان ظالموں نے سیڑھی کی مثالیں دے کے اللہ کو پتہ نہیں کہاں کر دیا. جی اللہ تک پہنچنے کے لیے جس طرح چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اور جس تک پہنچنے کے لیے وکیل اور پولیس اور بیرسٹر کی ضرورت ہے، اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کی سیڑھی کی ضرورت ہے. کن کی؟ اولیاء کرام کی سیڑھیاں. اولیاء کرام کہاں تم کہاں؟ اولیاء کرام کی سیڑھیاں اللہ کے لیے، اور سیڑھیوں کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے میں تم سے قریب ہوں، اور تم کہتے ہو کہ ان کی سیڑھیوں کی ضرورت ہے. استغفر اللہ. میرے عزیز، حضرت یونس علیہ السلام نے آواز دی کہ نہیں ہے کوئی مشکل کشا اور نہیں ہے کوئی حاجت روا اے اللہ تیرے سوا. اللہ وحدہ لا شریک نے آگے ارشاد فرمایا اگر یونس نے یہ کلمہ نہ کہا ہوتا، یونس نے یہ بات نہ کہی ہوتی تو تا صبح قیامت اسی تنگ و تاریک مچھلی کے پیٹ میں ہوتا، ہم اسے نجات نہ دیتے. اللہ. تو میرے عزیز، توحید کا مطلب یہ ہے، توحید کا مفہوم سمجھو کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی پریشانیوں دکھوں سے نجات دینے والا، کوئی مال دولت عطا کرنے والا، کوئی فقیری اور غربتوں سے دوچار کرنے والا، کوئی مصیبتوں میں ڈالنے والا، مصیبتوں سے نکالنے والا، کوئی بھی غیب جاننے والا، کوئی بھی سینوں کی دھڑکنوں سے کو پہچاننے والا، اور کوئی بھی دور و نزدیک کی سننے والا، اور کوئی بھی اللہ وحدہ لا شریک کے سوا، اللہ وحدہ لا شریک کے سوا اس کائنات کے اندر تصرف کرنے والا، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی سے بڑی مخلوق ہو، کسی کے اندر یہ طاقت و قوت نہیں ہے. یہ صرف خاصہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کا. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اے اللہ، تو جس کو چاہے تخت عطا فرمائے اور جس کو چاہے تخت دار کے اوپر لٹکائے، جس کو چاہے آفتاب بنا دے اور جس کو چاہے آفتاب سے ذرہ بنا دے، جس کو چاہے عزت و رفعت کی بلندیوں کے اوپر فائز کر دے اور جس کو چاہے ذلت و رسوائیوں کے گڑھوں کے اندر دھکیل دے. تو ہر شے کے اوپر قادر ہے. یہ قدرت صرف کس کی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. اللہ کے سوا کوئی تمہارے دلوں کا جاننے والا اس کائنات کے اندر ہے؟ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کون ہے؟ مشرک ہے. وہ مشرک ہے، بھلے کلمہ پڑھتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ شرک کر رہا ہے. کوئی بھی ہو، بھلے وہ کہے کہ میں اللہ کو عالم الغیب مانتا ہوں، لیکن اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں وہ بھی دلوں کے بھید کو جانتے ہیں، انہیں بھی اطلاع ہو جاتی ہے. ایسا آدمی بھی کیا ہے؟ مشرک ہے. یہ کلمہ کو مشرک ہے. یہ کون سا مشرک ہے؟ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی شرک کرتا ہے. استغفر اللہ. یہ سب سے بڑا مجرم ہے. جو کنواں دیکھ کے کودے کنویں میں، وہ سب سے بڑا مجرم ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے عزیز، اور اگر تم توحید کو اپناؤ گے، توحید کے ان میٹھی میٹھی باتوں پر جو ہے عمل کرو گے، تو آؤ تمہیں خوشخبری بھی سناؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ وحدہ لا شریک نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا. اور سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت میں، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی کی تعلیم ایک چھوٹے سے بچے کے لیے سنیں ذرا. اللہ یاد آئی بات تمہیں سنائے دیتا ہوں، بڑی پیاری بات ہے واللہ بتا رہا ہوں. اور دل ذرا سینے ذرا کھول کے بیٹھو اور سو تو نہیں رہو کوئی. ہاں، آنکھیں کھلی ہوں، منہ بند ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ منہ کھلا ہو آنکھیں بند ہو. ہاں تو میرے بھائی، بڑی پیاری بات ہے. احفظ اللہ یحفظ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر کے کہہ رہے ہیں احفظ اللہ یحفظ. یا بنیا، اے میرے بیٹے. چچیرے بھائی تھے لیکن بچے تھے، اس لیے بیٹے کے خطاب کیا. عزیز تھے،
اللہ کو یاد رکھ, اللہ تجھے یاد رکھے. احفظ اللہ تجد تجاہ, اللہ کو یاد رکھ, اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا, اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا. اور ایک بات یاد رکھ, اگر ساری کائنات اس بات کے اوپر متفق ہو جائے کہ تجھے فائدہ پہنچائیں, لیکن اللہ نے تجھے نقصان پہنچانا مقدر کیا ہے, تو یہ ساری کائنات تجھے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور اگر ساری کائنات اس بات کے اوپر متفق ہو جائے کہ تجھے نقصان پہنچائیں, اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تجھے فائدہ پہنچائے, تو یہ ساری کائنات مل کر کے تجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے. تجد تجاہک, اللہ کو یاد رکھو, ہمیشہ تم اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب اللہ کو یاد رکھتے تھے, صحابہ کرام اللہ کو یاد رکھتے تھے. واقعات بھرے پڑے ہیں. پیغمبر اسلام ہجرت کے موقع پر غار ثور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, غار ثور کے اندر, اور ابو بکر کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی, مشرکوں کے پیر نظر آ رہے ہیں, وہ یہاں تک دشمن پہنچ چکا ہے, ہمارے سروں کے اوپر کھڑا ہوا ہے, ہمارے سروں پہ کھڑا ہوا. اگر انہوں نے اپنے پیر کی طرف نظر کی تو اے اللہ کے رسول مجھے وہ دیکھ لیں گے. اللہ کے حبیب نے کہا جنہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے نہ دیکھا, اللہ اکبر, جنہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے نہ دیکھا, اس چھپے ہوئے غار میں انہیں میں بھی نظر نہیں آؤں گا. اللہ لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر فکر نہ کرو, غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی بگاڑ سکتا, اس کا رویاں نہیں بگاڑ نہیں سکتا. اللہ والے بنو, اللہ والے بنو, اللہ کے غلام بنو, اللہ کے بندے بنو. اور سنو, یہی نہیں کہ جب تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف تمہیں یاد رکھے گا. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں, قرآن کھول کے دیکھو, اللہ کی قسم بتا رہا ہوں, اگر تم اللہ کو یاد رکھتے ہوئے اس کائنات سے اٹھ گئے, مر گئے, تم نے یتیم چھوٹے موٹے بچوں کو بھی چھوڑا, تو اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان نادار اور یتیم بے سہارا بچوں کا بھی مددگار بن جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہی نہیں, تم بڑھاپے میں بھی اللہ کو یاد کرتے کرتے اگر بڈھے ہو گئے, ہاتھ پاؤں شل ہو گئے, مجبور ہو گئے, اور تمہارا کوئی سہارا نہ بنا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بڑھاپے میں تمہارا سہارا بن جائے گا انشاءاللہ. اور قرآن یاد کرو, حضرت خضر, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات لوگ بیان کرتے ہیں. قرآن کی زبانی بھی سنو. حضرت خضر, میں پورا واقعہ نہیں, ایک جھلک میں آپ کو بتا کر کے میں جو ہے بات سمیٹ رہا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ بستی سے گزرے, یہ آخری مرحلہ ہے. بس کشتی بھی توڑی, وہ مرحلہ ختم, بچے کو مارا وہ بھی ختم. اب آخری مرحلے سے قریے سے گزرے. قریے والوں سے کہا کھانا کھلا دو, قریے والوں سے کہا کھانا دے دو. قریب والوں نے انکار کر دیا, بستی والوں نے کھانا دیا. یہاں میں چھوٹی سی توجہ چاہوں گا, بڑی پیاری بات پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے ذہن میں, بڑی اہم بات آئی ہے. ہم نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں, ان کتابوں میں یہ آتا ہے کہ ایک صاحب جنگل میں جا رہے تھے, ان کو باقر بلہ کوئی سبزی ہے کھانے کی خواہش پیدا ہوئی. باقر بلہ کسی قسم کی سبزی ہے, ہوتی ادھر یوپی سائڈ میں, جنہوں نے لکھا وہی کے ہیں. تو جناب علی, باقر بلہ کھانے کی خواہش پیدا ہوئی. ابھی خواہش پیدا ہی ہوئی, ایک سوار آیا اور اس نے باقر بلہ کی سبزی پیش کر دی. کون تھے یہ؟ حضرت خضر علیہ السلام تھے. کھانا دیا اور وہ چلا گیا, رخصت ہو گیا. کسی کو بھوک لگی, پیاس لگی تھی, جنگل میں جا رہا تھا, گھوڑے سے گرا اور زمین پہ بے ہوش ہو گیا. اتنے میں ایک شخص آیا, اس نے پانی پلایا, کہا کون ہو؟ کہنے لگے میں خضر ہوں. چلے گئے. اس طرح کے 50 واقعات اس کتاب کے اندر موجود ہیں. جب قرآن کریم کے اس نقطے پر میں پہنچا کہ حضرت خضر بستی والوں سے کھانا مانگ رہے ہیں, ہم نے کہا یا اللہ, وہ تو مرنے کے بعد ہی لوگوں کو کھانے پہنچا رہے ہیں, ان کی مرضی کے باقر بلے پیش کر رہے ہیں, اور پتہ نہیں کون کون سے باقلہ کی سبزیاں پیش کر رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں. وہ مرنے کے بعد بھی یہ کام کر رہا ہے, زندگی میں اسے نہ ملا, اور وہ بستی والوں سے کھانا مانگ رہے. ہے نہیں تعجب کی بات میرے عزیز, قرآن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ گرفتی, یہ سمجھ میں نقطۂ توحید شدہ ہے, سمجھ میں
نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، جن کا مزاج بھی عاشقانہ ہو، خانقاہانہ ہو، سجادیاں نشانیاں ہو، مزارانہ قبوریانہ ہو، انہیں قرآن میں توحید بھی شرک کی دعوت دیتا ہوا نظر آئے گا۔ استغفر اللہ۔ قرآن سے بھی توحید نہیں، ان کے لیے شرک بھی توحید نظر آئے گا قرآن میں۔ کیوں؟ انہوں نے چشمے اس کلر کے لگائے